بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پچھلی ویڈیو میں سنا تھا کہ نماز کے اندر 265 چیزیں ہوتی ہیں، بعض کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، بعض نہ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان اپنی غفلت کی وجہ سے بے شمار چیزیں نہیں سیکھ پاتا، کسی عالم دین سے نہیں پڑھ پاتا، سمجھ پاتا، نہ کوئی کتاب پڑھ لیتا ہے، جس کی وجہ سے علم دین سے انسان بہت دور ہو جاتا ہے۔ اس دوری کی وجہ سے انسان پھر غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، نماز کو نہیں سیکھتا۔ حالانکہ نماز کے ہر جز کو سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو جس رب نے ہمیں اس عبادت کا موقع دیا، ہم نمازیں جا کے پڑھتے ہیں مسجد کے اندر یا تنہائی میں نوافل پڑھتے ہیں، وہ بھی اگر ہم بغیر علم کے غلطیوں کے ساتھ پڑھتے جائیں مناسب نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نماز کے متعلق ہم سیکھیں، سیکھنے کے مواقع تلاش کریں، سیکھنے کی جگہیں ڈھونڈیں، اپنے دوستوں میں رابطہ کریں، کوئی عالم دین ہے، دین کو سمجھتا ہے، کوئی مفتی ہے، مفتی صاحب سے آپ رابطہ کریں، اپنے محلے کے سمجھ بوجھ والے جو فقہ کو جانتے ہیں، شریعت کو جانتے ہیں، ان احباب کو تلاش کریں، شہر کے بڑے عالم دین کے پاس جائیں تاکہ آپ کو اپنی روز پڑھی جانے والی نماز کے متعلق معلومات مل سکیں۔ علماء سے دوستی، علماء سے محبت، علماء سے تعلق ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ علماء ہمارے بے شمار معاملات کے رہنما ہیں، ساتھی ہیں، اور علماء کا بھی یہ حق ہے کہ وہ آنے والے سائل کو اپنی معلومات ان کی پیاس کے مطابق دیتے جائیں۔ تو پچھلی ویڈیو میں 265 چیزوں کے بارے میں نے گزارش کی تھی، ان میں سے آج ایک پہلی چیز ہم ذکر کرتے ہیں۔ آپ تسلی سے سنیے گا اور ساتھ ساتھ دہراتے جائیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت جلد یاد ہو جائیں گی۔ نماز کے اندر پچھلی ویڈیو میں آپ نے سنا جیسا کہ 7 فرائض ہوتے ہیں۔ نماز کے اندر 7 فرائض ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ جو تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے یہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ دوسرا فرض وہ بھی اہم ہے، اس کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی، قیام، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ بھی فرائض میں شامل ہے۔ نمبر 3، قرات کرنا، نماز کے اندر تلاوت کرنا۔ تلاوت کے اپنے حکام ہیں، کیا تلاوت کرنی چاہیے، کتنی طویل یا کتنی مختصر تلاوت ہونی چاہیے، اس کے اپنے الگ سے احکام ہے۔ ابھی آپ اتنا سمجھیے کہ یہ صرف فرض ہے، تلاوت فرض ہے، اسے آپ نے اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینا ہے۔ نمبر 4، رکوع کرنا۔ نمبر 4، رکوع کرنا۔ نماز کے اندر جو ہم رکوع کرتے ہیں، قیام کے فوراً بعد جس کیفیت میں جاتے ہیں اسے کہتے ہیں رکوع کرنا۔ یہ 4 فرائض ہو گئے۔ رکوع کے بعد جو ہم قومہ کرتے ہیں یہ واجب ہے، انشاءاللہ واجبات کے ذکر میں اس کی تفصیل قومے کی بتائی جائے گی۔ تو رکوع کرنا یہ چوتھا فرض ہے۔ اس کے بعد سجود کرنا، سجود جمع ہے، 2 سجدے کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی فرض ہے۔ سجدوں کے بعد اگر تو ہے 2 رکعت والی نماز جیسا کہ فجر ہے تو اس کا 1 قعدہ ہوتا ہے، وہی قعدہ فرض عین ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ اگر 3 رکعت والی نماز ہے، 4 رکعت والی نماز ہے تو اس کے اندر 2 قعدے ہوتے ہیں، پہلا قعدہ واجب، قعدہ اخیرہ یعنی دوسرا قعدہ وہ فرض ہوتا ہے۔ تو نماز کا چھٹا فرض قعدہ اخیرہ، نماز کا چھٹا فرض قعدہ اخیرہ کرنا، یعنی آخری دوسری اتحیات میں بیٹھنا۔ اور نماز کا 7واں اور آخری فرض ہے خروج بسنعہ، اپنی بنا سے نکلنا، اپنی نماز سے نکلنا، نماز کو ختم کرنا۔ اس کے یہ معنی بنتے ہیں، یعنی سلام پھیر کے نماز کو مکمل کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ دونوں بار کہہ کے دائیں بائیں آپ اپنی نماز مکمل کر لیں گے۔ تو یہ کتنے ہوئے نماز کے؟ کل 7 فرائض۔ ہم دہرا دیتے ہیں تاکہ آپ کو بھی بآسانی یاد ہو سکیں۔ سب سے پہلا فرض تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی اللہ اکبر۔ دوسرا فرض قیام کرنا، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ تیسرا فرض قرات کرنا، یعنی قرآن پاک پڑھنا۔ چوتھا فرض رکوع کرنا، اور 5واں فرض سجود کرنا۔ چھٹا فرض قعدہ اخیرہ کرنا، اور 7واں فرض خروج بسنعہ یعنی سلام پھیر کے نماز کو مکمل کرنا۔ تو آپ نے مختصر سے وقت میں نماز کے 7 فرائض کو اچھے طریقے سے یاد کر لیا۔ اس طریقے سے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے، اس میں ہم نماز کی شرائط ذکر کریں گے، مختصر سے وقت میں، وہ بھی آپ کو بہت جلد یاد ہو جائیں گے۔ کمنٹ باکس میں اپنے سوالات بھی ذکر کر دیجئے تاکہ ہم آگے جو سوالات کا سیشن کریں اس میں آپ کے نام کے ساتھ آپ کا سوال بھی ذکر کریں، اور آپ کے سوال کے ساتھ ہم جواب بھی تسلی بخش دے سکیں، آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ تو جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔